بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔ پرہیز بہت ضروری چیز ہے اور بعض دفعہ یہ ضروری نہیں بھی ہوتی، اور اگر شوگر کے مریض پرہیز نہ کریں تو ان کی طبیعت اور بگڑنے لگتی ہے۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے اور احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹی بی کے مریض جس گھر میں رہتا ہے اس کے برتن وغیرہ اگر دوسرے لوگ بھی استعمال کرنے لگیں گے تو ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کے کھانسنے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو بھی بڑی مقدار میں اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر جو اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ بعض مریض جو ہے وہ غیر ضروری پرہیز کرتے ہیں کہ مجھے مولی کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، مجھے ٹماٹر کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں چیز سے یہ ہو جاتا ہے، انڈا کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، مچھلی کھانے سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اور کچھ ہمارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ پرہیز بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کھائیں، یہ بھی نہیں کھائیں، فلاں بھی نہیں کھائیں، اور کچھ مریضوں کو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کوئی ایسی چیز بتا دے کہ وہ میں مزے لے لے کے کھاؤں، یعنی کہ گھر والوں نے جو پرہیز کروایا ہوتا ہے اس کے برعکس انہیں کوئی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں پھل کھائیں تو وہ بڑی خوشی سے کھاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نا از خود سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کھانا، اس سے یہ تکلیف ہو جائے گی، اس سے وہ نہیں کھانا، یہ تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ غیر ضروری پرہیز جو ہے نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے ایک مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ میں تو عموماً ایسے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ کھائیں، اور جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ مجھے بتائیں بھی، اور اس کا پرہیز بھی کرنا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ ہیں انڈا نہیں کھا سکتے، انڈا کھائیں تو خارش ہو جاتی ہے، دودھ نہیں پی سکتے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ مجھے اس چیز کے کھانے سے یہ تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا یہ چیز میں کھا لوں تو مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ اس میں بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کھانے میں کون سی چیزیں پسند ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کھا رہے ہوں جو آپ کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پہ یہ عام نمک جو ہے بعض لوگ بہت ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر مختلف شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی شکایات پیدا ہو جاتی ہے نمک کھانے سے، اس کا علاج جو ہے وہ نمک سے بنی ہوئی دوا نیٹرم میور ہی ہوتی ہے۔ بعض خواتین سر کا درد میں شکایت کرتی ہیں، مرد حضرات کرتے ہیں، تو نیٹرم میور کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں یہ خون کی کمی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر نمک بہت زیادہ کھائیں گے تو خون کی کمی بھی پیدا ہوگی، بلڈ پریشر بھی بڑھ جائے گا، اور سر میں درد بھی رہنے لگے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کھانے پینے میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور مریض کو کس چیز کے کھانے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کس چیز کے کھانے سے سکون ہو جاتا ہے۔ اب ایک خاتون تھی، ان کو دمے کی شکایت تھی، اور میں نے عام روٹین کے مطابق جو ہے انہیں دوائیں دی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، پھر دوسری تبدیل کر کے دی، پھر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ڈاکٹر کینٹ ہمارے بہت بڑے اسکالر ایک گزر چکے ہیں ہومیوپیتھک کے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کو مریض کی سمجھ نہ آ رہی ہو اور اسے صحیح پتہ نہ چل رہا ہو، علامات نہ مل رہی ہوں، تو آپ بیٹھ کر مریض کے ساتھ چائے پئیں، گپ شپ کریں۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ جب آئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ تو میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور یہ میں نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ جب کلینک کا وقت ختم ہو جائے اس وقت تشریف لائیں، تو اس سے بیٹھ کے میں نے گفتگو کی۔ تو گفتگو میں ہی خاتون نے شکوہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے شوہر جو ہے نا مجھے میٹھا نہیں کھانے دیتے، مجھے بہت دل چاہتا ہے میٹھا کھانے کا۔ اس کو دمے کی شکایت تھی اور بڑے عرصے سے تھی، تو میٹھا کھانے کی خواہش جس دوا میں موجود ہے وہ میں نے ان کو ہائی پوٹینسی میں دے دی، اور میں نے ان کو بعد میں پلاسیبو دے دیا، اور
جب وہ 1 مہینے کے بعد آئیں تو میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہتی ہے کہ میری طبیعت جو ہے صرف 15% رہ گئی ہے، باقی جو ہے وہ 75% ٹھیک ہو چکی ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض چیزیں لوگ جو اس طرح کی کھاتے ہیں ان کے اوپر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چینی سے خارش بھی پیدا ہو جاتی ہے اگر حد سے زیادہ کھائی جائے۔ بعض لوگ، ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب آئے، ان کو ویریکوس وین کی شکایت تھی، تو ان سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ زیادہ چیز کون سی کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری ٹافیوں کا اور یہ اس کا بسکٹوں وغیرہ کا کاروبار ہے، اور ٹافیاں اور چاکلیٹ میں کھاتا ہی رہتا ہوں، مجھے دل چاہتا ہے۔ تو ابھی میں نے ان کو وہ دوا دی ہے جو جس کے اندر مریض کو یہ طلب ہوتی ہے کہ وہ چینی جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتا ہے، تو مجھے یہ امید ہے کہ اس دوا سے جو ان کی ویریکوز وینز کا جو ہے وہ بھی پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ پرہیز ضرور کریں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں، ذرا یہ بھی پرکھ لیں کہ ڈاکٹر نے ایسی ہدایت دی ہے تو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ایک صاحب ہیں، کہنے لگے میں تل کھاتا ہوں تو مجھے خارش ہو جاتی ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ تل کھا کر آئے، وہ تل کھا کر آئے تو خارش تو نہیں ہو رہی تھی ان کو۔ تو اسی طرح سے بعض لوگوں کو چیزوں کی طلب زیادہ بھی ہو جاتی ہے، انڈے ہی کھائے جا رہے ہیں، 4 انڈے کھا رہے ہیں، 6 انڈے کھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی لوگ ایسے بھی ہیں، بعض لوگ کہ وہ چائے کے بغیر رہتے نہیں، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بتانی چاہیے تاکہ وہ آپ کا بہتر سے بہتر علاج کر سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔